بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، CNN جو کہ انٹرنیشنل نیوز چینل ہے امریکہ کا، اس کے اوپر جو ہے امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے CNN ٹی وی کے اوپر کہ ایران نے امریکہ کے F-35 جو کہ طیارہ تھا جس کو کہ ایران نے گرایا، اس کا ملبہ ایران نے امریکہ کو واپس نہیں کیا، جبکہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ وہ ملبہ ہمیں واپس کیا جائے۔ بلکہ ایران نے نہ فقط یہ کہ اس کا ملبہ واپس نہیں کیا، بلکہ امریکہ کے کہنے کے برخلاف ایران نے اس ملبے کا سودا چائنا سے کر دیا ہے، اور چین جو کہ اس ملبے کا بہت وقت سے انتظار کر رہا ہے، کیونکہ سامعین کرام آپ جانتے ہیں کہ اگر اس F-35 کا جو ہے ملبہ چائنا کو مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کی ساری ٹیکنالوجی کو جان سکتا ہے، اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ کس طرح سے اس کو جیم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو ریڈار کے اندر لایا جا سکتا ہے، اور تمام اس کے اندر جو بھی خفیہ ان کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جانچنا اور سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ جیسے کہ سامعین کرام آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جیسے ہی رافیل طیارہ جو کہ ہند نے پاکستان کے اوپر بھیجے تھے وہ گرے تو ان کا ملبہ بھی کہاں گیا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام بالکل اسی طرح سے جو ہے چائنا نے اس جو ہے F-35 کی جو ہے ملبے کی مانگ بھی کی ہے، اور CNN جو ٹی وی چینل ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے اس ملبے کا چائنا کے ساتھ سودا بھی کیا ہے۔ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اب جو ہے خطے میں ایک نیا گروپ بنتا ہوا اور تشکیل پاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ پاکستان، ایران اور چائنا کی صورت میں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ فقط یہ ایک بات نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بڑی نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایک نیوز جو کہ ابھی تک ہم سب سن رہے تھے کہ ایران نے J-10C 5th جنریشن کا چین سے مطالبہ کیا ہے 40 جہازوں کا، آج اس خبر کی ایران کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ہم نے واقعاً جو ہے چائنا کے ساتھ یہ ایک ڈیل کی ہے اور ہماری یہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے۔ تو سامعین کرام ہم اس بات سے بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کی اور ایران کی اور امریکہ کی یہ جنگ تھی یہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے فوراً ایران کا جو ہے 40 J-10C طیارے لینا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ بھائی ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے یہ رنجشیں باقی ہیں اور جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو اب 5th جنریشن کا J-10C ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ F-35 اور رافیل سے بہت اوپر کا ہے، اور اس کے اندر بہت سے ایسے فیچرز ہیں جو کہ تمام کے تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ہیں، یعنی سب کے سب AI کے ساتھ ورک کرتے ہیں۔ تو یہ خود بخود ریڈار کو بھی دیکھ لیتا ہے، خود بخود جو ہے کوئی میزائل آ رہا ہے تو اس کو بھی یہ جیم کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے تمام ان کاموں کے ساتھ ساتھ دوسرے طیارے کے اوپر ہٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ہدف بھی برقرار رکھتے ہیں، جہاں پہ اس نے اٹیک کرنا ہے اس کو بھی نہیں بھولتا، اس کو بھی باقی رکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب تک کی یہ نیوز ہے کہ جو CNN ٹی وی کا کلیم کرنا ہے وہ یہ کہ جناب ایران نے جو ہے امریکہ کے قوانین کی برخلافی کرتے ہوئے F-35 جو تھا اس کا ملبہ چائنا کے حوالے کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ چین کی ایران سے تیل کی درآمد جو ہے تیزی سے بہت اوپر جا رہی ہے۔ سامعین کرام آپ کو یہ سن کے بہت عجیب لگے گا کہ یہ امریکہ کے ساتھ جنگ ہونے سے پہلے جو بھی کنٹری ایران سے کچھ بھی لے رہی تھی وہ چھپ کے لے رہی تھی، اور اس طرح سے لیا جاتا تھا کہ دوسری کنٹریز کو لگے کہ کہیں اور سے یہ چیز لی گئی ہے، یعنی درآمدات و برآمدات تو ایران سے رکھی جاتی تھی لیکن اس طرح سے چھپ کے کہ پتہ نہ چلے، اور کم مقدار میں، اس طرح سے زیادہ مقدار نہیں لی جاتی تھی۔ لیکن اب آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ فقط اور فقط ان چند روز میں یعنی 1 جون سے 20 جون کے درمیان چائنا نے ایران سے یومیہ 1.8 ملین بیرل جو ہے یومیہ ریکارڈ کی سطح پر پہنچا، یعنی اس قدر جو ہے چائنا نے ایران سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ درآمدات و برآمدات کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر اسی چیز کو اگر دیکھیں تو فقط اور فقط 1 مہینہ پہلے چلے جائیں اپریل میں، اور اپریل کے بعد ان 20 دنوں میں کتنا جو ہے چینج آیا ہے، تو کم از کم 5 لاکھ بیرل یومیہ جو ہے چائنا نے ایران سے زیادہ خریدا ہے تیل، یعنی اگر ان کی 1 اپریل سے لے کے
30 अप्रैल तक की तमाम जो भी उन्होंने तेल खरीदा है उसको देखें, और फिर आगे देखें कि आगे 1 जून से लेकर 20 जून तक जो है चाइना ने जो तेल लिया है वो हर रोज़ 5 लाख बैरल जो है वो पहले से ज़्यादा लिया गया है। और इसके साथ साथ सामीन इकराम, हम आपको एक और बात बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक खुदकश हमले के दौरान जो है वो पाक आर्मी के 17 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, और इसके साथ साथ बहुत सारे अभी भी ज़ख्मी हैं, लेकिन अभी तक इस खुदकश धमाके का कोई पता नहीं चला कि किसने किया है, और किसी ने इसको अपने ऊपर नहीं लिया, ना किसी तंजीमी जमात ने और ना ही किसी और कंट्री ने। तो अब तक का कुछ पता नहीं है कि ये अटैक किसकी जानिब से किया गया और क्यों कर किया गया। इसके अलावा सामीन करम, हम आपको एक और ख़बर देते चलें कि जो है CNN न्यूज़ ने एक और तस्वीर को जो है दुनिया में शाये किया है। ये तस्वीर अस्फ़हान के जौहरी कम्प्लेक्स की है, और कम्प्लेक्स के ऊपर का जो है सुरंग वाला हिस्सा वो नज़र भी आ रहा है। जैसे आपको इसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, लेकिन अमेरिका इसको ख़त्म करने में जो है वो नाकाम रहा, क्योंकि ये तकरीबन 600 मीटर जो है वो अंदर ज़ेरे ज़मीन है। इसके ऊपर जो है वो पहाड़ी इलाका है, यानी पहाड़ को तोड़ने के बाद 600 मीटर अंदर जाने वाला अगर कोई बम हो तो वो इसको ख़त्म कर सकता है। इससे ऊपर कोई भी जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो उन्होंने इस तस्वीर को जो है नशर करते हुए कहा कि अभी तक जो है अस्फ़हान का ये जौहरी कम्प्लेक्स जो है वैसे का वैसे बाकी है, यानी इसके ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान हुआ है तो वो फ़कत और फ़कत सुरंग के दहाने को, कि जहाँ पे अमेरिका ने अपने जो है अटैक किया था, और उसके साथ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि सऊदी अरब के साबका इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह तुर्की अल फैसल का ये कहना है कि अगर दुनिया में इंसाफ होता तो हम अमेरिका को B-2 बमबार हथियारों से जो है इसराइल के ऊपर हमला करते हुए देखते, क्योंकि इसराइल जो है जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए जौहरी बमों का हामिल है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में बना भी रहा है, और इसको आगे सेल भी कर रहा है। तो जनाब, अगर जो है हमें ऐसा कुछ नज़र आता कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ है, तो अमेरिका को सबसे पहले जो अटैक करना चाहिए था वो खुद इसराइल के ऊपर करना चाहिए। सामीन इकराम, ये थी आज की न्यूज़, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। इस तरह की न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।